كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیز بزرگ اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بحد فضل، کرم، احسان، شکر جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس کے گزرے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کی اس پادر کے اندر حاضر ہوئے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری حاضری کو بحد قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم حضرات، جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ ذوالحج کا اور آخری مہینہ کہلاتا ہے. سال کے آخر میں بھی یعنی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا ہے. سال کے اول میں بھی قربانی سے سال شروع ہوتا ہے، اور سال کے آخری مہینہ یعنی جو ذوالحج کا مہینہ ہے اس میں بھی قربانی ہے. محترم بزرگوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی 18 ذوالحج کو مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. ہمیں یہ تو معلوم ہوگا کہ فلاں سال فلاں میچ میں کس کھلاڑی نے کتنے سکور کیے تھے، کس بالر نے کتنی وکٹیں لی تھی، یا فلاں ڈیٹ کو کیا ہوا تھا، فلاں دن کیا ہوا تھا. شاید ہمیں یہ معلوم ہو کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جو تاریخیں آتی ہیں اس دن کیا کیا ہوا ہے. تو خیر، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. 18 ذوالحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. اس سلسلے میں آج 17 ذوالحج ہے، کل 18 ہے، تو اسی سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. محترم حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مصائب و مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے، جو ظلم و ستم کیے گئے، اگر تحریک اوراق سے لفظ با لفظ آپ کے سامنے پیش کیے جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی انسان ایسا ہو جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں. چند ایسی باتیں جو صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کے اندر آئی، باقی جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے حصے میں یہ باتیں نہیں آئی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کے اندر آئی. ان میں سے ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ نام لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. نام لے کر حضرت عثمان غنی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی کہ عثمان آپ جنتی ہیں، عثمان آپ جنتی ہیں. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، لیکن 11 مرتبہ جس شخصیت کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی وہ صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کسی کالج کے اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ آپ فرسٹ آئے ہو، فرسٹ پوزیشن آپ نے حاصل کی، اس پر یقین ہو جاتا ہے
यूनिवर्सिटी के किसी तालिब इल्म से कहा जाए कि आपने इतना ऊंचा रुतबा हासिल कर लिया, इतना ऊंचा मकाम हासिल कर लिया, इसी तरीके से किसी दुकानदार से, किसी फैक्ट्री चलाने वाले से, किसी तिजारत करने वाले से कहा जाए कि आपकी लैटरी निकल आई, तो इस पर हमें एतमाद हो जाता है, यकीन हो जाता है। लेकिन कुर्बान जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से 11 मर्तबा निकला कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वह जन्नती है। तो इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 11 मर्तबा नाम लेकर जन्नत की बशारत दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर फितना होगा, उस वक्त जो शख्स हक पर होगा वो हजरत उस्मान गनी होगा। तो जब वाक़िया मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर फितना हुआ, उस वक्त जो शख्स हक पर था, सही राह पर था, लोगों ने देखा वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर हैं, सुबह का वक्त है, सहाबा मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप में से कोई ऐसा है जो किसी जन्नती का चेहरा देखना चाहता हो? तो सारे सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखना चाहते हैं। फरमाया, वो शख्स जिसके चेहरे पर नकाब है, जिसने चेहरा छुपाया हुआ है, वो शख्स जन्नती है, उसका चेहरा देख लो। सारे सहाबा वहां पहुंचे, जाकर चेहरे से नकाब हटाया, तो सामने कौन थे जी? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। अगर मैं सारे मजमे से आपसे सवाल करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी रिश्तेदारियां थी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, तो आप सारों में से मुझे लगता है एक ही जवाब आएगा। आप सब कहेंगे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है कि जिन शख्सियत की निकाह के अंदर यके बाद दीगरे 2 साहबजादियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियां हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह के अंदर आई हैं। बस यही रिश्ता आप बयान करेंगे, लेकिन ये रिश्ता भी है और खूनी जितने रिश्ते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वालिद की तरफ अलग रिश्तेदारी थी, वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से अलग रिश्तेदारी थी, औलाद की तरफ से अलग रिश्तेदारी थी, पोतों की तरफ से अलग रिश्तेदारी थी, नवासों की तरफ से अलग रिश्तेदारी थी, औलाद की तरफ से अलग रिश्तेदारी थी। और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जब से कायनात बनी, यानी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर क़यामत की सुबह तक कोई इंसान इस धरती के ऊपर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके निकाह के अंदर किसी पैगंबर की यके बाद दीगरे 2 साहबजादियां आई हुई हो, सवाए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के बेशुमार पहलू हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने सखी थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूली सा इशारा फरमाते, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी दौलत कुर्बान कर देते। और ऐसे नेक थे, कभी तहज्जुद नमाज क़ज़ा नहीं हुई, और ऐसे शर्म व हया के बेकर थे। लिखा है किताब के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजमे के अंदर, उनकी महफिल के अंदर यूं टांगे फैलाए थे, पिंडलियां जो थी उसके ऊपर पर्दा नहीं था। इतने में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मजलिस के अंदर आए। लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी टांगे नहीं समेटी, बल्कि पिंडलियों के ऊपर चादर मुबारक रखी और फरमाया, मैं उससे शर्म व हया क्यों न करूं जिस इंसान से अर्श के फरिश्ते भी शर्म व हया करते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा शर्म व हया का आलम था कि आसमान के फरिश्ते भी इनसे हया किया करते थे। आज वो हया शर्म व हया नजर नहीं आती। आज वो शर्म व हया कहाँ चली गई? आज वो शर्म कहाँ चला गया? आज वो खौफ खुदा कहाँ चला गया? आज वो अल्लाह से डरना कहाँ चला गया? आज रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोना कहाँ चला गया? आज अमानतदारी दयानतदारी कहाँ चली गई? आज सखावत कहाँ चली गई? आज एक दूसरे से हमदर्दी कहाँ चली गई? आज वालिदैन के हुकूक अदा करने वाले कहाँ चले गए? आज पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करने वाले कहाँ चले गए? आज उस्तादों का अदब व एहतराम करने वाले कहाँ चले गए? ये सारे कब्रों के अंदर जाकर मट्टी की चादर लेकर सो चुके हैं, रह चुके हैं हम लोग।
جو اللہ کے باغی ہیں در کے، جن کی مسجدیں ویران ہیں، جن کی مسجدیں خالی ہیں، وقت پر جماعت تو دور کی بات کبھی کبھار کسی مسجد کے اندر اذانیں تک نہیں ہوتی۔ آج شرم و حیا کہاں گئی؟ آج پردہ کہاں چلا گیا؟ آج اللہ کا خوف کہاں چلا گیا؟ ایمانت داری، دیانت داری کہاں چلی گئی؟ سخاوت کہاں گئی؟ اللہ کا ڈر کہاں چلا گیا؟ زمانہ ہی کچھ عجیب ہے۔ زمانہ نہیں ہوا بلکہ ہم بدل گئے۔ مجھے نہیں لگتا، ایک وقت ہوا کرتا تھا، کوئی بزرگ وزن لے کر چلتا تھا، نوجوان بچہ اس سے کہتا تھا چاچا جان آپ یہ وزن مجھے دے دے، میں اٹھا کر آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ آج یہ منظر آپ کو مجھے نہیں لگتا پوری دنیا کے اندر ایسا ملے گا۔ آج بوڑھا بیچارہ وزن کے نیچے آیا ہے، دبا ہے تو دبا رہے گا، نوجوان گزر جائے گا۔ وزن اٹھانے کی دور کی بات، بعض نوجوان سلام نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، ایک مسلمان دوسرے کو صرف مسلمان ہونے کی بنا پر سلام کرے گا، نہ کہ مسلمان جان پہچان ہونے کی بنا پر سلام کرے گا، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنا پر۔ یہ آج چل رہا ہے معاشرے کے اندر یا نہیں؟ یہی کچھ آج چل رہا ہے معاشرے کے اندر۔ اللہ حفاظت فرمائے، کوئی کہتا ہے زمانہ خراب ہے، میاں زمانہ خراب نہیں ہے، ہم خراب ہو گئے۔ ہماری سوچیں بدل گئی، ہمارے ارادے بدل گئے، ہمارے اندر شرم و حیا نہیں رہی۔ پردے کا سسٹم بالکل ختم۔ میں نے جمعہ کے عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کے اندر اس کے عیدگاہ کے اندر عرض کیا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے سے، اور سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرتا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر سے فیشن پرستی ختم ہو جائے، اگر نہیں آئی ہے اللہ حفاظت فرمائے نہ داخل ہو، تو ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بچپن ہی کے عالم کے اندر ہم نے شرعی اعتبار سے جو لباس صحیح ہے وہی لباس اپنی چھوٹی بچی کو پہنانا ہے۔ تب جا کر جب وہ بچی بڑی ہوگی، آگے چلے گی، تو اس کے دل کے اندر پردے کی محبت آئے گی، پردے کی اہمیت آئے گی، تب جا کر اس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا۔ جتنی گرمی بھی ہوگی وہ بچی پردہ کرنا نہیں چھوڑے گی۔ لیکن ہم نے جب بچپن ہی کے اندر تربیت ہی بگاڑ دی، ہم نے کہا اجا نکی ہے جی، اجا لا سکتی ہے، ابھی چھوٹی ہے، ابھی کوئی حرج نہیں ہے، لگانے دو۔ یہیں سے تربیت بگڑ گئی، یہیں سے حالات بدلتے گئے۔ آہستہ آہستہ جب وہ بچی بڑی ہوگی، پردہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس کو فیشن پرست بنانے کے اندر ہاتھ ہمارا ہوگا، جب ہم نے کہا تھا کہ ابھی چھوٹی ہے، ابھی لگانے دو، ابھی کوئی حرج نہیں ہے، ابھی چھوٹی ہے، ابھی بچی ہے، ابھی لگانے دو۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اگر کوئی انسان اس چیز کے بارے میں آواز اٹھاتا ہے، پھر طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں اس انسان کو، کہ ہماری بچی ہے جی، ہم جو مرضی ہے کریں جی، آپ کون ہوتے ہو دوسری جگہ سے بولنے والے، آپ اپنے بارے میں سوچو جی، آپ اپنے گھر پر کنٹرول کرو جی، آپ اپنے آپ کو دیکھو جی۔ اس لیے بزرگوں، ہم اگر چاہتے ہیں فیشن پرستی ختم ہو جائے تو بچپن ہی سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ شرم و حیا کا ایسا عالم تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ علماء نے لکھا ہے 82 سال عمر پائی ہے، 82 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل خانے کے اندر بھی کبھی ننگا ہو کر غسل کیا ہو، یعنی جب بھی غسل کیا کپڑے پہن کر غسل کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی جب سے بالغ ہوئے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، تب سے لے کر مرتے دم تک ایک دن روزہ رکھا ہے، ایک دن قضا کی ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھا ہے، ایک دن نہیں رکھا ہے۔ اور ہر جمعہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر کے اندر جانا چاہتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رقیہ کی کیا کرو، خدمت کرو، وہ بیمار ہے، تو آپ کا نام اللہ بدر کے شرکا کے اندر لکھے گا، یعنی جو لوگ جنہوں نے اس کے اندر کیا کی تھی، شرکت کی تھی، ان کے اندر آپ کا اللہ نام لکھے گا، آپ میری بیٹی حضرت رقیہ کی خدمت کرو، وہ بیمار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فاتح ہو کر، یعنی وہاں سے فتح پا کر واپس آئے، جب پہلا قدم رکھا وہاں مدینہ المنورہ کے اندر، ایک قاصد نے جا کر پیغام دیا کہ آپ کی بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے، یعنی انتقال کر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے قبر پر پہنچے، وہاں دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مٹی ڈال رہے ہیں، رو رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قبر کے اوپر نبوت والے ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا اللہ میری یہ وہ بیٹی ہے جو راتوں کو تیرے دروازے کے اوپر رویا کرتی تھی، تجھے منایا کرتی تھی، تجھے سجدہ کیا کرتی تھی، تجھے پکارا کرتی تھی، تیرے سامنے ذکر اذکار کرتی تھی، تجھے یاد کیا کرتی تھی، یا اللہ محمد اس سے راضی ہے، آپ بھی سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا عثمان ابھی جبریل میرے پاس پیغام لے کر آئے تھے کہ میں دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کرا دوں۔ ام کلثوم کا نکاح بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب حضرت ام کلثوم اس دنیا سے چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی وہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلی جاتی، میں ان 40 کا نکاح تمہارے ساتھ کراتا، میں ان 40 بیٹیوں کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیتا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی۔ ویسے 40 تھی نہیں، 4 بھی تھی، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بزرگوں ہماری پوری زندگی کے اس بات و نصیحت کا ایک خلاصہ ہے، ہمیشہ اللہ کو راضی، ہمیشہ اللہ سے مانگے، اسی کو راضی کرے، اسی کو پکارے، جب بھی ضرورت پڑے اسی کو، اسی سے مانگے۔ دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو رب ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو، ایک بار دیں گے، 2 بار 3 بار کہیں گے، جان کھا گیا، تنگ کر گیا، بار بار آ جاتے ہو۔ دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو وہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک بار بندہ کہے گا یا اللہ، رب آسمان سے 70 مرتبہ پکارے گا لبیک یا عبدی، پکار میرے بندے، کہہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، مانگ مجھ سے مانگ، میں تجھے دینے والا ہوں۔ راتوں کو دنیا کے بادشاہ دروازے بند کر لیتے ہیں، رب کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، بلکہ راتوں کو آواز دی جاتی ہے کون ہے میرا بندہ جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہو، آج مجھ سے مانگے اس کو شفا دے دوں۔ بزرگوں یہاں سے ایک بات ذہن کے اندر اللہ نے ڈالی، دیکھو زبر اور زیر میں کتنا فرق ہے۔ بسا اوقات ہم کسی سے کہتے ہیں اللہ تجھے شفا دے، کیا دے؟ شفا، یعنی زبر استعمال کر کے جب ہم نے کہا اللہ تجھے شفا دے تو شفا کا مطلب ہوا موت، اللہ تجھے کہہ دے موت۔ اب وہ سنے اللہ آمین، یا اللہ جلدی ساتھ کے ناپا ہو۔ شفا زبر ملا کر کہا اگر ہم نے شفا اس کا مطلب ہوا موت، لیکن ہم نے شفا کہنا ہے زیر استعمال کر کے شفا، اس کا مطلب ہوا صحتیابی۔ تو کون ہے اللہ آواز دیتا ہے، کون ہے جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہو، دنیا کی کسی ہسپتال کے اندر اس کا علاج نہ ہوتا ہو، آج مجھ سے مانگے میں اس کو شفا دے دوں۔ کون ہے بے اولاد جس کو اولاد نہیں ہے، اولاد کے خزانے تو رب کے ہاتھ میں ہے، کون ہے جس کو میں نے نہیں دی ہے، آج مجھ سے مانگے میں اس کی جھولی، اس کا دامن اولاد سے بھر دوں۔ کون ہے پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوا، آج مجھ سے مانگے میں اس کو پریشانیوں سے نجات دے دوں، مصیبتوں سے نکال دوں۔ کون ہے جس کے مسائل حل نہیں ہو رہے، مسائل کا حل کرنے والا تو اللہ ہے، مجھ سے مانگے میں اس کے تمام مسائل کو حل کر دوں گا۔ مجھ سے مانگے، مجھ کو پکارے، میری طرف آئے، مجھ سے مانگے میں اس کی عطا کروں گا۔ بزرگوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے امت محمدیہ کو 5-6 انعام ملے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں،
میں نے پچھلا جمعہ جو چلا گیا گزشتہ جمعہ اور عید کے موقع پر عرض کیا تھا نبی کا خواب اللہ کی پہ ہی ہوا کرتی ہے. تو صبح کو آپ عمرے کے لیے تشریف لیں گے. 1450 صحابہ ساتھ میں تھے. حضرت عثمان غنی بھی تھے, عمر بھی تھے, ابو بکر بھی تھے, علی بھی تھے, باقی صحابہ بھی تھے. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. فرمایا اس وقت مکہ کا سردار جو ہے ابو سفیان ہے, پہلے جا کر اسے اجازت دی جائے کہ ہم عمرہ کریں گے. تو آپ علیہ السلام نے عمر سے فرمایا آپ جاؤ. تو عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت مزاج کا آدمی ہوں, وہ مجھے اجازت نہیں دے گا, آپ کسی اور کو بھیجیں. بلکہ میں رائے دیتا ہوں حضرت عثمان کو آپ بھیج دیں, وہ ٹھیک رہے گا. ان کے کہنے پر حضرت عثمان کو اور 2 آدمی اور لگا کر اجازت دینے کے لیے بھیجا گیا. جب آپ پہنچے وہاں سفیان نے دیکھتے ہی کہا, اس نے ابو سفیان نے دیکھتے ہی کہا حضرت عثمان غنی سے کیا چاہتے ہو؟ کہا عمرہ کرنا چاہتے ہیں. کہا آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں, طواف بھی کر سکتے ہو, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے, ان کی اجازت نہیں ہے, ان کے لیے داخلہ بند ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہو. فرمایا ان کی جگہ ہم ہوتے نا, ہم میں سے کوئی ہوتا یا آج کے زمانے سے کوئی انسان ہوتا, وہ کہتا ہے جی چلو ان کو اجازت نہیں ملی تو مجھے تو مل رہی ہے, تو میں عمرہ کروں گا تو کون سا گناہ کروں گا, نیکی کا کام کروں گا تو کیوں نہیں میں ہی کر لیتا ہوں, مجھے موقع ملا ہے. لیکن صحابہ کے اندر ایسا نہیں تھا. صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق تھا, گہرا ربط تھا اور زیادہ شدید محبت تھی. فرمایا دنیا کے اندر کسی جماعت نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا ہے وہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے. تو فرمایا کہ جب ان کے لیے اجازت نہیں ہے ہم بھی عمرہ نہیں کریں گے, طواف نہیں کریں گے. واپس پلٹنے لگے. پیچھے سے خبر مشہور ہوگی عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی, حالانکہ یہ خبر بالکل جھوٹی تھی. آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ آپ میں سے کون ہے جو حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینا چاہے گا. اللہ رب العزت نے آیت اتاری, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینة علیہم واثابهم فتحا قریبا. کون ہے جس کا بدلہ لینا چاہے گا؟ ابو بکر نے بھی بیعت کی, عمر نے بھی بیعت کی, علی نے بھی بیعت کی, اور جتنے 1450 صحابہ تھے سارے نے بیعت کی, سارے لوگوں نے بیعت کر لی. اب جب بیعت کر لی اس کے بعد پتہ چلا وہ خبر بالکل جھوٹی تھی, تو اب بیعت کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا عثمان غنی آج نہیں تو پھر شہید ہو جائیں گے, اس لیے بیعت کو برقرار رکھا جائے. تو پہلا انعام 1450 صحابہ کو جنت ملی وجہ حضرت عثمان غنی. فانزل السکینۃ علیہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو, صحابہ کو اللہ رب العزت نے سکون قلب عطا فرما دیا. دل سے جو کفار کا روگ تھا وہ مٹا دیا. فانزل السکینۃ علیہم واثابهم فتحا قریبا. اس سے مراد حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد ہے فتح مکہ, یعنی مکہ جو ہے وہ فتح ہوگا ان قریب. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا, کہ جنگ حنین کی جتنی بھی غنیمتیں ہیں وہ ان قریب آپ کو دی جائیں گی. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا, ابھی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے لیکن میں ان قریب آپ کو ایسی طاقت قوت عطا فرماؤں گا قیصر و قسرا کو آپ فتح کریں گے. تو یہ سارے 6 انعام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے امت محمدیہ کو دیے. بزرگوں ہمارا ہمیشہ یہی شور رہتا ہے, یہی درس رہتا ہے, یہی سبق رہتا ہے, اور یہی آپ سے گزارشات رہتی ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جماعت حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پڑھیں, ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بہترین جماعت, اعلیٰ ترین انسان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, ان کے نقش قدم پر چلیں, ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے, کسی ایک کے پیچھے بھی چلو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے, اس کو پڑھا جائے اور پھر پختہ عزم و ارادہ رکھا جائے دل کے اندر کہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق انشاءاللہ العزیز ہم پوری زندگی بسر کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو طریقے ہیں ان کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے. ہمارا آئیڈیل کوئی ہوگا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہوگی. تو بزرگوں, جتنے بھی حضرات نوجوان ہیں, بزرگ ہیں یا باہر خواتین تک بھی اگر آواز جاتی ہے, ان سے بھی گزارش ہے, جو پڑھے لکھے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے, وقت نکالا کریں, قرآن کریم کی صبح شام تلاوت کیا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں, ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا, جو سنا گیا, اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم سب کو, پوری امت مسلمہ کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.